السلام علیکم ریڈرز، اٹس می یور رائٹر عائشہ مان. ہوپ سو یو آل آر ڈوئنگ ویل. تو بغیر کسی دیر کے سٹارٹ کرتے ہیں اپنی آج کی ایپیسوڈ کو ریڈ کرنا. ناول جان حسن، از قلم عائشہ امان، قسط نمبر 55 پارٹ 2. ڈونٹ کاپی اینڈ پیسٹ وداؤٹ مائی پرمیشن. عائشہ اپنی پشت اور سر حسن کے سینے سے ٹکائے، اپنے دونوں بازو حسن کے تھائز پر رکھے، چہرے پر بڑی سی مسکراہٹ سجائے سامنے روڈ کو دیکھ رہی تھی. وہ حسن کی گود میں یوں بیٹھی تھی گویا کسی صوفے پر پھیل کر بیٹھی ہو. حسن آئس کریم پارلر کی تلاش میں کار ڈرائیو کر رہا تھا، مگر اتنی صبح صبح کون سا آئس کریم پارلر کھلا ہوتا ہے. کافی کوششوں کے بعد حسن نے ایک ایوریج سے آئس کریم پارلر کے باہر گاڑی روکی جو کہ ایک کیفے تھا. کون سی آئس کریم کھائے گا میرا بچہ؟ حسن نرمی سے عائشہ کا گال چومتا مسکرا کر بولا. بہت ساری آئس کریم. عائشہ شہادت کی انگلی تھوڑی پر رکھے سوچتے ہوئے ایک دم چہک کر بولی. ہاں بالکل بھی نہیں، صرف ایک آئس کریم. عائشہ نے منہ پھلاتے سر اس بات میں ہلایا. حسن نے گردن موڑ کر پیچھے آئس کریم پارلر کو دیکھا، پھر اپنا بھاری ہاتھ گاڑی کے ہارن پر رکھتا دوبارہ ہاتھ اٹھانا بھول ہی گیا. کچھ ہی پل میں وہاں کے پرسکون اور خوبصورت ماحول کو حسن کی گاڑی کے ہارن نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا تھا. آگے پیچھے کے تمام لوگوں کی خود سے بھری نگاہیں اس بلیک کلر کی BMW کی طرف اٹھ رہی تھیں. حسن تو جیسے ہارن پر ہاتھ رکھ کے بھول ہی بیٹھا تھا کہ ہاتھ اٹھانا بھی ہے. گاڑی ساؤنڈ پروف ہونے کی وجہ سے انہیں ہارن کی آواز نہیں آ رہی تھی، مگر حسن اچھے سے جانتا تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے. جبکہ عائشہ پرسکون سی چہرے پر خوبصورت سی مسکراہٹ سجائے اپنی آئس کریم کا انتظار کر رہی تھی. آہستہ آہستہ حسن کی گاڑی کے آر پار لوگ جمع ہونے لگے تھے جو اس کالے رنگ کی BMW کو دیکھتے اپنے غصے کا اظہار کر رہے تھے. کیفے کا سارا ماحول بھی حسن نے تباہ کر دیا تھا، جس کی وجہ سے اندر بیٹھے گاہک بھی بہت زیادہ ڈسٹرب ہو رہے تھے. کیفے کے اندر سے ایک دبلا پتلا لڑکا بھاگتے ہوئے حسن کی گاڑی کی طرف آیا تھا. غصے سے بھرا ہوا چہرہ لیے زور و شور سے گاڑی کے شیشے پر نوک کرنے لگا، یوں جیسے شیشے کے کھلتے ہی وہ لڑکا اندر بیٹھے شخص کو دنیا فانی سے رخصت کر دے گا. حسن نے گاڑی کا شیشہ نیچے کرتے گردن اکڑا کر اس دبلے پتلے لڑکے کی جانب دیکھا جو کہ کیفے کا ہی ویٹر معلوم ہوتا تھا. جبکہ دوسری جانب حسن کو دیکھتے ہی اس ویٹر کو جیسے سانپ سونگھ گیا تھا. سکتے کی حالت میں کھڑا وہ یک ٹک منہ کھولے حسن کو دیکھے جا رہا تھا. سر آپ؟ ہوش کی دنیا میں آتے ہی وہ لڑکا حسن کو دیکھ اٹک اٹک کر بولا. اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا. سامنے بیٹھا شخص میر حسن ملک شاہ تھا، جسے آج تک وہ صرف TV شو میں ہی دیکھا کرتا تھا. بہت دیر لگا دی آنے میں، کچھ زیادہ ہی لو سروس نہیں ہے تم لوگوں کی؟ حسن چہرے پر سنجیدگی سجائے اس لڑکے کے چہرے کو دیکھ گویا ہوا جس کے چہرے کی رنگت اڑی ہوئی تھی. جبکہ عائشہ حسن کی گود میں بیٹھے ٹکر ٹکر اس ویٹر کو دیکھ رہی تھی. سوری سر، ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ آپ ہوں گے. آپ یہاں ہمارے غریب خانے میں کیسے؟ ویٹر اپنے ہاتھوں کو رگڑتا ہونٹوں پر کی سیاہی سے مسکراہٹ سجائے حسن کو دیکھ ہچکچاتے ہوئے بولا. بس قسمت لے ہی آئی. یہ بتاؤ مینیو میں کیا ہے؟ کیا اس وقت آئس کریم اویلیبل ہے؟ جی سر، سب کچھ اویلیبل ہے، آپ حکم کریں. مینیو؟ حسن نے آئی برو اچکائی. جی سر، ابھی لے کر آیا. سنو. جی سر. اندر کسی کو بھی خبر نہیں ہونی چاہیے کہ میں یہاں موجود ہوں. اگر کسی کو بھی بھنک تک پڑی تو میں تمہارا نظام بگاڑ کے رکھ دوں گا. بے فکر رہیں سر، میں نے تو کچھ بھی نہیں دیکھا. ویٹر ہونٹوں پر اسمارٹ سی مسکراہٹ سے جاتا اندر کی جانب بھاگا تھا. جبکہ حسن نے پھر سے اپنا بھاری ہاتھ ہارن پر رکھ دیا. شاہ جی شاہ کی زندگی. حسن عائشہ کے گال کو چومتا محبت سے چور لہجے میں بولا. مجھے بھی یہ کرنا ہے. عائشہ حسن کے ہاتھ کی طرف اشارہ کرتی ہوئی معصومیت سے بولی. کرو نا میرا بچہ، کس نے روکا ہے؟ حسن عائشہ کا مومی ہاتھ ہارن کے اوپر رکھتا اس کے نازک ہاتھ پر اپنا بھاری ہاتھ رکھ گیا. عائشہ خوشی سے کھلکھلائی تھی، جبکہ اس پورے ایریا میں ہارن کی پیپ کی آواز لوگوں کے دماغ کے تار بجا رہی تھی. کچھ ڈھیٹ مائیں ایسی بھی ہوتی ہیں، جب ان کے بچے دوسروں کے ساتھ کچھ برا یا غلط کرتے ہیں تو خوش ہو کر انہیں داد دیتی ہیں، مگر جب وہی کام ان کے ساتھ کریں تو غصے میں آ کر انہیں دھو ڈالتی ہیں. حسن صاحب کا بھی کچھ یہی حال لگ رہا تھا. اس وقت وہ خود ساؤنڈ پروف گاڑی میں بیٹھا تھا. ہارن کی آواز اس کے کانوں تک نہیں آ رہی تھی، اس لیے وہ خود ہارن بجانے کے ساتھ ساتھ عائشہ کو بھی بجانے دے رہا تھا
مگر یقیناً اگر یہی کام کوئی اس کے ساتھ کرتا تو وہ اس بندے کو اٹھا اٹھا کر زمین پر پٹکتا۔ کچھ ہی پل میں ویٹر بھاگتے ہوئے واپس حسن کی گاڑی کی طرف آیا۔ حسن نے شیشہ نیچے کرتے گردن اکڑا کر پھر سے ویٹر کی جانب دیکھا، جو ہاتھ میں مینیو پکڑے حسن کی طرف بڑھا رہا تھا۔ اس کی سانسیں پھولی ہوئی تھیں۔ حسن نے اس کے ہاتھ سے مینیو لیتے ایک نظر مینیو پر ڈالی، مگر خود پر مسلسل ویٹر کی نظریں محسوس کرتے حسن نظریں اٹھاتے آئی برو اچکا کر ویٹر کی جانب دیکھا، جو آنکھوں میں ستائش بھرے حسن کو دیکھے جا رہا تھا۔ سر پلیز ایک سیلفی، ویٹر حسن کو دیکھ کھسیائی سے مسکراتے ہوئے بولا، جبکہ حسن نے کھا جانے والی نگاہوں سے اسے گھورا تھا۔ وہ بیچارہ مسکین سی شکل بناتا فوراً نظریں جھکا گیا، جبکہ چہرے کے تاثرات یوں تھے جیسے اس کا دل ٹوٹ گیا ہو۔ شاہ جی لے لینا، وہ بیچارہ کتنے پیار سے کہہ رہا ہے۔ اس دبلے پتلے لڑکے پر عائشہ دل و جان سے ترس کھاتی حسن کے سینے پر اپنا مومی ہاتھ رکھے گردن موڑ کر بولی، آؤ ادھر۔ حسن نے گہری سانس لیتے ویٹر کو اپنی طرف آنے کا اشارہ کیا۔ کیا سر سیلفی؟ حسن نے اس بات میں سر ہلایا۔ خوشی کے مارے ویٹر کے ہاتھ کانپ رہے تھے، کیمرہ تو کھلنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ حسن نے ناک کے نتھے پھلاتے اس کے ہاتھ سے موبائل لے کر کیمرہ آن کیا، پھر 2-3 اچھی سی پکچرز اس کے ساتھ بناتے موبائل واپس اس کے ہاتھ میں تھمایا۔ ویٹر کی خوشی کی کوئی انتہا ہی نہیں تھی، من میں جیسے لڈو پھوٹ رہے تھے۔ حسن پھر سے مینیو دیکھنے لگا تھا۔ کون سا فلیور لے گا میرا بیبی؟ عائشہ کے پیٹ پر اپنے مضبوط ہاتھ کی پکڑ مضبوط کرتا اسے اپنے اندر بھینچے، اس کے کندھے پر اپنی تھوڑی جمائے محبت سے چور لہجے میں بولا، کیا ہے؟ ادھر منہ کرو۔ عائشہ کچھ بولنے ہی لگی تھی جب حسن کی نظر ویٹر پر پڑی، جو اب تک کیوں ہی آنکھیں پھیلائے حسن کو دیکھے جا رہا تھا۔ حسن کے سخت لہجے میں کہنے پر ویٹر فوراً گڑبڑا کر اپنا چہرہ دوسری جانب موڑ گیا، مگر دل تو جیسے حسن کے حسین چہرے پر اٹک چکا تھا۔ حسن اور عائشہ پھر سے آئس کریم مینیو دیکھنے لگے تھے جب ویٹر نے ہلکی سی گردن موڑتے ٹیڑھی نگاہوں سے حسن کی جانب دیکھا۔ جب اچانک حسن کے اس کی طرف دیکھنے پر وہ فوراً گردن موڑتا سیدھا ہو کر کھڑا ہوا۔ دل زوروں سے دھڑکنے لگا تھا۔ وہ چاہتا تو حسن کی گود میں بیٹھی اس حسین و جمیل لڑکی کو بھی دیکھ سکتا تھا، مگر حسن کے سامنے دنیا کی ہر خوبصورتی ختم ہو جاتی تھی۔ سنو، جی سر، یہ آئس کریم لے کر آؤ۔ حسن نے تقریباً 9 سے 10 آئس کریمز کا آرڈر دیا تھا، جبکہ اتنی ساری آئس کریمز کے آرڈر پر عائشہ کی تو خوشی سے جان نکل رہی تھی، یعنی کہ اس کے شاہ جی نے اس کے لیے اتنی ساری آئس کریمز آرڈر کی تھیں۔ ویٹر فوراً ہی آرڈر لے کر کیفے کی جانب بڑھا تھا، جبکہ حسن پھر عائشہ کا مومی ہاتھ ہارن کے اوپر رکھ چکا تھا، جس کا صاف مطلب تھا اسے اپنا آرڈر جلدی چاہیے، ورنہ تو وہ یوں ہی سب کا دماغ خراب کر کے رکھے گا۔ تھوڑی سی دیر میں ہی ویٹر ہامتے کامتے آئس کریم کا آرڈر لیے حسن کے سامنے حاضر تھا۔ یہ لو تمہارے ٹپ۔ حسن آئس کریم کا شاپر اس کے ہاتھ سے لیتا، بل پے کرنے کے بعد کچھ 5000 کے نوٹ ویٹر کے ہاتھ پہ رکھتا، 2 انگلیوں سے سلام کرتا، گاڑی وہاں سے بھگا لے گیا، جبکہ ویٹر اپنی ہتھیلی میں پیسے پکڑے ٹن کھڑا حسن کی گاڑی کو دور جاتا دیکھ رہا تھا۔ اف، یہ بندہ کتنا کول ہے، ویٹر اپنے دونوں بازوؤں کے گرد ہاتھ باندھتا جھرجھری لے کر بولا، جب اچانک اس کے گال سرخ پڑتے چلنے لگے تھے۔ واؤ، اتنی ساری آئس کریم میرے لیے، تھینک یو سو مچ میرے پیارے شاہ جی۔ عائشہ خوشی سے حسن کی گردن میں بازو ڈالے اپنے معصوم سے چہرے پر خوبصورت سی مسکراہٹ سے جائے گویا ہوئی۔ تمہاری صرف ایک آئس کریم ہے، باقی سب گھر والوں کے لیے ہیں۔ حسن عائشہ کے معصوم سے چہرے کو دیکھتا، جھک کر اس کے سرخ بھیگے لبوں کو شدت سے چومتا سنجیدگی سے گویا ہوا، نہیں، یہ صرف میری آئس کریمز ہیں، انہیں میں ہی کھاؤں گی۔ عائشہ منہ پھلاتے بھویں سکیڑ کر حسن کو دیکھ گویا ہوئی۔ نہیں میرا بچہ، ابھی میرے بیبی نے صرف ایک ہی آئس کریم کھانی ہے، جب ٹھیک ہو جاؤ گی پھر ساری آئس کریم صرف میرے بیبی کے لیے ہوں گی۔ حسن نرمی سے عائشہ کا گال چومتا بہت پیار سے بولا۔ عائشہ منہ پھلاتی اپنی آئس کریم لے کر افسردگی سے کھانے لگی۔ ملک شاہ ولا پہنچتے ہی حسن گاڑی پورچ میں کھڑی کرتا عائشہ کو اپنے ساتھ لیے گھر میں داخل ہوا۔ ماریا بھی، عزی، خرم اور بگ برو کو بلا کر لا دیں۔ لاؤنج میں داخل ہوتے ہی حسن ماریا بی سے مخاطب ہوا، جو سر اسباب میں ہلاتی باہر کی جانب بڑھی تھیں۔ حسن نے آئس کریمز لاؤنج میں موجود صوفے کی میز پر رکھیں۔ آسیہ بیگم اور ربیحہ لاؤنج میں ہی بیٹھی تھیں۔
عائشہ بھی آسیہ بیگم کے ساتھ ہی صوفے پر بیٹھ گئی، جبکہ منہ اب تک پھولا ہوا تھا۔ امی جان، خان اور بابا کہاں ہیں؟ سو رہے ہیں بیٹا، کب سے جگانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ شہیر تو اٹھتا ہی لیٹ ہے، آج تو احسن صاحب بھی نہیں اٹھ رہے۔ آسیہ بیگم نے گہری سانس خارج کرتے نفی میں سر جھٹکا، جبکہ خان کے اب تک سونے والی بات پر حسن کے ماتھے پر کئی بل درائے تھے۔ احسن صاحب کے کمرے میں داخل ہوتے ہی نظر بیڈ پر پڑی، جہاں خان اور احسن صاحب ایک دوسرے کو گلے سے لگائے گہری نیند سو رہے تھے۔ انہیں یوں سوتا دیکھ حسن کے ہونٹوں پر گہری مسکراہٹ بکھری تھی۔ بابا جان اٹھ جائیں۔ حسن نرمی سے احسن صاحب کا بازو ہلاتا گھمبیر آواز میں گویا ہوا۔ احسن صاحب نے آنکھیں ملتے ہوئے حسن کی جانب دیکھا۔ اٹھ جائیں بابا جان، صبح ہو گئی ہے۔ حسن نے مسکراتے ہوئے پھر سے اپنی بات دہرائی۔ خان کا سر اب تک احسن صاحب کے بازو پر تھا۔ جو ہی احسن صاحب کی نظر خان پر پڑی، ایک جھٹکے سے اسے خود سے دور جھٹکا۔ یہ خبیث میرے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ رات کا ایک ایک واقعہ احسن صاحب کی آنکھوں کے پردوں پر لہرایا تھا۔ غصے سے دانت پیستے خان کو دیکھ گویا ہوئے، جبکہ حسن نے بمشکل اپنی مسکراہٹ دبائی تھی۔ چھوڑیں اسے، آپ آرام سے اٹھیں اور باہر آئیں، سب انتظار کر رہے ہیں آپ کا، میں ہاتھ دھو کر آتا ہوں۔ حسن جھوٹ بول کر کمرے میں ہی موجود باتھ روم کی جانب بڑھا، جبکہ باتھ روم کے اندر جانے کے بجائے وہ باہر ہی کھڑا اب چھپ کر احسن صاحب کو دیکھنے لگا۔ حسن کے جاتے ہی احسن صاحب خان کی طرف متوجہ ہوئے تھے، جو بیڈ پر الٹا لیٹا گہری نیند سو رہا تھا۔ خان کی کروٹ بدل کر اس کو سیدھا لٹایا۔ حسن اور خان دونوں کے ہی کان اور گردن کا کچھ حصہ ہمیشہ سرخ رہتا تھا، جبکہ خان کی رنگت زیادہ سفید ہونے کی وجہ سے اس کے حسین چہرے میں بھی سرخیاں گھلی رہتی تھیں۔ احسن صاحب گہرا مسکرا کر خان کے بالوں پر پیار کرتے اس کا ماتھا چوم گئے۔ میرا شیر بیٹا، احسن صاحب نرمی سے خان کے بھورے بالوں میں ہاتھ پھرتے محبت سے بولے، جب حسن ان کے پیچھے آ کر کھڑا ہوا۔ حسن مصنوعی کھانسی کرتا شوخی سے احسن صاحب کی جانب دیکھا، جو جلدی سے سیدھا ہو کر بیٹھتے بمشکل خود کو سنجیدہ رکھے گردن اکڑا کر مغرورانہ انداز میں بیٹھے یہاں وہاں دیکھنے لگے، جیسے ان کا تو خان سے کوئی واسطہ ہی نہیں تھا۔ حسن ہنستے ہوئے احسن صاحب کو گلے سے لگا گیا، پھر نرمی سے ان کا ہاتھ تھام کر انہیں آہستہ سے باہر لاتے صوفے پر بٹھایا۔ واپس کمرے میں جاتے خان کو جگانے کی بھرپور کوشش کرنے لگا، مجال ہو جو وہ لڑکا اٹھ جائے، مگر جو ہی حسن نے آئس کریم کا نام لیا، خان بغیر منہ ہاتھ دھوئے اپنی بڑی بڑی خوبصورت کالی سیاہ آنکھوں کو مسلتا دوڑتے ہوئے لاؤنج میں آیا تھا۔ وہ دونوں بھی لاؤنج میں حاضر تھے، جبکہ مرتضیٰ آفس جا چکا تھا۔ وہ حسن کی کمپنی میں ہی ایز اے مینیجر کام کرتا تھا۔ یہ میں کھاؤں گی، سب اپنی اپنی آئس کریمز لے رہے تھے، جب عائشہ نے جھٹ سے ایک اسٹرابری آئس کریم اپنے ننھے ہاتھوں میں تھامے باری باری سب کے چہرے کو دیکھ اپنی میٹھی آواز میں کہا۔ سب اپنی اپنی آئس کریم لے چکے تھے، ٹیبل پر اب صرف ایک ہی آئس کریم موجود تھی اور کھانے والے دو، ایک حسن اور ایک رضا۔ رضا نے افسردگی سے آئس کریم کی جانب دیکھا تھا۔ وہ آئس کریم تو حسن کی ہی تھی، کیونکہ وہ لے کر آیا تھا، جبکہ رضا کا حصہ شاید عائشہ کے ہاتھ چلا گیا تھا۔ بیبی گرل، پٹ بیک دا آئس کریم، یو ہیو ایٹن یور آئس کریم۔ حسن نے عائشہ کو آنکھیں دکھاتے ڈپٹنے کیسے انداز میں کہا۔ نہ، یہ میں کھاؤں گی۔ آئس کریم کو سینے سے لگائے، آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو بھرے، پھولے ہوئے چہرے سمیت گویا ہوئی۔ حسن نے گہری سانس لیتے عائشہ کو دیکھا، جبکہ آنکھوں میں سختی اب بھی واضح تھی۔ عائشہ منہ پھلاتی آنکھیں گھما کر اپنی آئس کریم کھانے لگی۔ حسن ٹیبل پر پڑی آئس کریم رضا کے ہاتھ میں تھمائی تھی۔ ینگ ماسٹر، یہ آئس کریم تو آپ کی ہے، تمہیں پتہ تو ہے میں آئس کریم نہیں کھاتا۔ حسن نے کندھے اٹھا کر کہا، جس پر رضا خوشی سے آئس کریم کھانے لگا۔ چھوٹی آفت، تمہیں اور آئس کریم کھانی ہے؟ عائشہ اپنی آئس کریم ختم کر چکی تھی، جب خان عائشہ کو دیکھ مسکرا کر بولا۔ عائشہ نے خوشی سے خوش ہوتے زور و شور سے اس بات میں سر ہلایا۔ خان مسکرا کر عائشہ کے پاس آ کر بیٹھتا اپنی آئس کریم عائشہ کی طرف بڑھا گیا، جو اس نے صرف 3 چمچ ہی کھائی تھی، جبکہ دوسری جانب تمام لوگ جو لاؤنج میں موجود تھے سب کو حیرت کے جھٹکے لگے تھے۔ وہ خان جو کسی کو اپنا جھوٹا تک نہ دے، وہ عائشہ کو اپنی پوری آئس کریم دے رہا تھا۔ رضا بھی آئس کریم کا چمچ منہ میں ڈالے حیرت سے آنکھیں پھاڑے خان کو دیکھ رہا تھا۔ پیٹ بھر کر کھاؤ، خان مسکرا کر عائشہ کے بالوں پر پیار کرتا نرمی سے بولا، جبکہ 2 آئس کریمز کھانے کے بعد اب تیسری آئس کریم کھانے کی خوشی عائشہ کے معصوم سے چہرے سے ہی عیاں ہو رہی تھی۔ نرم و ملائم گال گلابی ہو رہے تھے،
معصوم سے چہرے پر دنیا جہاں کی خوشی بکھری تھی۔ مزے سے مسکراتی وہ آئس کریم کھا رہی تھی، جبکہ دوسری جانب حسن محبت بھری نظروں سے اپنی معصوم پری کو دیکھ رہا تھا، جس کے چہرے پر خوشی کے بے حد خوبصورت رنگ کھلے ہوئے تھے۔ بیبی جانم، لیٹس گو ٹو دا روم، اٹس ٹائم ٹو ریسٹ، حسن مسکرا کر کہتا اٹھ کھڑا ہوا، کیونکہ عائشہ نے رات سے آرام نہیں کیا تھا اور اب تک اس کا بخار بھی نہیں اترا تھا، جس کی وجہ سے اس کی آنکھیں اور گال گلابی ہو رہے تھے۔ حسن عائشہ کا نازک مومی ہاتھ نرمی سے اپنے مضبوط ہاتھ میں لیتا اسے لیے اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ عائشہ کو نرمی سے بیڈ پر لٹاتے شدت سے اس کے معصوم چہرے کے ایک ایک نقش کو چوما۔ شاہ جی، عائشہ اپنے دونوں مومی ہاتھ سینے پر رکھے حسن کو دیکھ مسکرا کر بولی، جو اس کے بے حد قریب لیٹا، اپنی کوہنی بیڈ پر رکھے، اپنے سر کے نیچے ہاتھ رکھے، مسکرا کر عائشہ کو دیکھ رہا تھا۔ جی میری جان، حسن مسکرا کر عائشہ کا گال سہلاتا محبت سے چور لہجے میں بولا۔ آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ میں کیوں ناراض ہوں گا اپنے بچے سے؟ کیونکہ میں نے زیادہ آئس کریم کھا لی اس لیے۔ کوئی بات نہیں میری جان، میں تو اس لیے منع کر رہا تھا تاکہ میرے بچے کی طبیعت نہ خراب ہو جائے، حسن نرمی سے عائشہ کے گال سہلاتے ہوئے بولا۔ پر میں تو ناراض ہوں آپ سے، عائشہ نے منہ پھلاتے حسن کو دیکھا۔ اور کیوں ناراض ہے میری ننھی سی پری؟ حسن مسکراہٹ دباتا آنکھیں چھوٹی کیے عائشہ کی بٹن جیسی ناک دبا کر بولا، کیونکہ آپ نے مجھے آئس کریم کھانے نہیں دی، منہ کے زاویے بگاڑتے حسن کو گھور کر دیکھا۔ ارے 3 آئس کریم کھا تو لی تم نے، اور کتنی کھانا چاہتی ہو؟ حسن کو حیرت ہوئی تھی۔ وہ تو میں نے کھائی تھی نا، آپ نے تو کھانے نہیں دی، معصومیت سے منہ پھلاتے حسن کو دیکھا۔ میرا شرارتی بچہ، چلو ابھی سو جاؤ، پھر جب سو کر اٹھو گی تب ناراض ہو جانا۔ حسن ہنستے ہوئے جھک کر عائشہ کے گال اور ہونٹوں کو شدت سے چومتا مسکرا کر بولا۔ عائشہ بھی ہونٹوں پر کیوٹ سی مسکراہٹ سے جائے اس بات میں سر ہلاتی اچھے بچوں کی طرح آنکھیں بند کر گئی۔ حسن عائشہ کو اپنے سینے پر لٹاتا اس کی شرٹ میں ہاتھ ڈالے اس کی کمر کو اپنے مضبوط ہاتھوں کے نیچے سے ہلانے لگا، جبکہ حسن کا دوسرا ہاتھ عائشہ کے بالوں میں تھا۔ حسن اس کے بالوں میں نرمی سے انگلیاں چلاتا اسے سکون پہنچا رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں عائشہ سکون محسوس کرتی حسن کے اوپر ہی لیٹی نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ اس کے سونے کے بعد بھی حسن اسے اپنے اوپر لٹائے کتنی ہی دیر لیٹا رہا تاکہ اس کی نیند گہری ہو جائے۔ عائشہ کی گہری گرم سانسیں اپنی گردن اور سینے پر محسوس کرتے حسن نرمی سے عائشہ کو بیڈ پر لٹاتے اس کا سر تکیے پر رکھا۔ اس کے معصوم چہرے کو بغور دیکھتے حسن کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ اپنا انگوٹھا اس کی گھنی خمدار پلکوں پر پھیرتے حسن کے لب گہری مسکراہٹ میں ڈھلے، جھک کر اس کے ہونٹوں کو چوس کر اس کے ہونٹوں کا شدت بھرا بوسہ لیتے اس کے گالوں کو شدت سے چوما۔ میرا شوگر کین، حسن ہنستے ہوئے پھر سے اس کے بھیگے لبوں کو شدت سے چومتا کچھ دیر بیٹھ کر اس کے معصوم اور خوبصورت نقوش کو اپنے دل میں اتارتا رہا، پھر اٹھ کر کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ حسن کو تیز بھوک لگ رہی تھی۔ وہ ننھی پری تو 3 آئس کریمز کھا کر اپنا چھوٹا سا پیٹ بھر چکی تھی، مگر حسن نے تو ناشتہ نہیں کیا تھا، اس لیے نیچے جاتے سب سے پہلے اس نے ناشتہ کیا، پھر ورک آؤٹ کرنے کے لیے جم روم کے جانے پڑ گیا۔ حسن کی ٹانگ کا زخم بھی کافی گہرا تھا، جسے وہ کسی کھاتے میں نہیں لے رہا تھا۔ حسن نے کافی دنوں سے ایکسرسائز اور جم نہیں کیا تھا، اس لیے آج کا پورا دن وہ ورک آؤٹ کرنے والا تھا۔ عائشہ نے نیند میں ہی اپنا بازو پھیلاتے بیڈ پر حسن کو محسوس کرنا چاہا۔ حسن کو بیڈ پر محسوس نہ کرتے عائشہ نے بھویں سکیڑ کے کروٹ پر ڈلتے اپنا بازو دوسری جانب پھیلاتے حسن کو محسوس کرنا چاہا۔ عائشہ ہلکی ہلکی آنکھیں کھولتی اٹھ کر بیٹھی۔ حسن کو بیڈ پر موجود نہ دیکھ عائشہ نے پٹ سے پوری آنکھیں کھولی تھیں، دل جیسے دھک سے رہ گیا تھا۔ شاہ جی، آنسوؤں کا گولا اس نازک جان کے حلق میں اٹکا ہوا تھا۔ آہستگی سے بیڈ سے اترتی چھوٹے چھوٹے قدم لیتی باتھ روم کے جانے بڑھی، جبکہ مسلسل وہ حسن کو پکار رہی تھی۔ حسن کو باتھ روم میں بھی نہ دیکھ عائشہ کی ننھی سی جان پناہ ہو رہی تھی۔ ماتھے پر پسینے کی بوندیں چمکنے لگی تھیں، ہاتھ پیر کانپنے لگے تھے، سانسیں گہری ہو رہی تھیں، جبکہ آنکھوں سے آنسو متواتر بہتے جا رہے تھے۔ شاہ جی آپ اندر ہیں؟ عائشہ گیسٹ روم کے دروازہ نوک کرتی اندر داخل ہوئی تھی۔ حسن کو اندر بھی نہ دیکھ وہ بمشکل خود پر ضبط کرتی ڈریسنگ روم کے جانے بڑھی۔ حسن ڈریسنگ روم میں بھی نہیں تھا۔ بھاگتے ہوئے کمرے سے باہر نکلتی نیچے کی طرف دوڑ لگائی۔ کچھ ہی پل میں عائشہ نے پورے گھر کو چھان مارا، مگر حسن اسے کہیں نہیں ملا تھا۔ شدت سے روتے ہوئے وہ واپس اپنے کمرے کی طرف آئی تھی۔ بیڈ کے آگے فرش پر بیٹھتی
ٹانگوں میں چہرہ چھپائے وہ بلک بلک کر رونے لگی۔ عائشہ کی سسکیاں خاموش کمرے میں گونج رہی تھیں۔ کافی دیر بعد حسن کمرے میں داخل ہوا تھا۔ بلیک بنین جس میں اس کی ورزشی جسامت خوب نمایاں ہو رہی تھی، گردن اور سینے پر پسینے کی بوندیں چمک رہی تھیں۔ ڈارک براؤن بالوں کی کچھ لٹیں بھیگ کر ماتھے پر چپکی ہوئی تھیں۔ سفید رنگت میں سرخیاں گھلی ہوئی تھیں۔ وہ اس وقت بھی بے انتہا ہینڈسم لگ رہا تھا۔ کمرے میں داخل ہونے پر عائشہ کو دیکھنے کی بجائے حسن نے اس کے رونے کی آوازیں سنی تھیں۔ بیبی گرل، عائشہ کو یوں بلک بلک کر روتا دیکھ حسن تڑپ کر اس کی جانب بڑھا تھا۔ بیبی گرل، میرا بچہ کیا ہوا ہے؟ کیوں رو رہی ہو ایسے؟ حسن تڑپ کر عائشہ کا معصوم چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا گویا ہوا۔ عائشہ نے اپنی بھیگی سرخ نگاہیں اٹھاتے حسن کے چہرے کی جانب دیکھا۔ اگلے ہی پل تڑپ کر روتے ہوئے وہ حسن کے گلے سے لگی تھی۔ شاہ جی، آپ آ گئے، آپ غائب نہیں ہوئے، مجھے لگا آپ پھر سے غائب ہو گئے۔ شاہ جی، مجھے چھوڑ کر نہیں جائیے گا، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ عائشہ حسن کے سینے سے لگی، تڑپ کر روتے ہوئے ہچکیوں کے درمیان بمشکل اپنے الفاظ ادا کر رہی تھی، جبکہ عائشہ کی آنکھوں سے نکلنے والا ایک ایک آنسو حسن کو اپنے دل پر خنجر کی طرح لگ رہا تھا۔ عائشہ میری جان، چپ یہاں میری طرف دیکھو، رونا بند کرو پلیز، میرا بچہ، میں کہیں غائب نہیں ہو رہا، یہیں تمہارے پاس ہوں۔ عائشہ کا معصوم چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے حسن تڑپ کر اس کے آنسو صاف کرتے گویا ہوا۔ آپ پھر سے غائب ہو گئے تھے، میں نے آپ کو ڈھونڈا پر آپ مجھے نہیں ملے۔ میری جان، میں یہیں پر تھا، جم روم میں ایکسرسائز کر رہا تھا، اور میں کہیں غائب نہیں ہوں گا، میں تمہارا خیال نہیں حقیقت ہوں، میں واپس آ گیا ہوں اپنی بیبی گرل کے پاس، دیکھو مجھے محسوس کر رہی ہو نا تم؟ حسن عائشہ کے ہونٹوں کو شدت سے چومتا اپنی انگوٹھی سے اس کی گلابی نم گال سہلاتے اس کی خوبصورت آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا۔ عائشہ نے ہچکی بھرتے اپنے دونوں مومی ہاتھ حسن کے سینے پر رکھتے حسن کی کثرتی جسامت کو محسوس کیا، جبکہ اس کے ہونٹ کپ کپ آ رہے تھے، خوبصورت آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو گلابی گالوں پر پھسل رہے تھے۔ اگلی نظر عائشہ کی حسن کے کپڑوں پر پڑی، وہ واقعی جم والے کپڑوں میں ملبوس تھا۔ آپ یورپ سے واپس آ گئے، آپ ہمیشہ کے لیے میرے پاس واپس آ گئے ہیں نا؟ اب مجھے چھوڑ کر کہیں بھی نہیں جائیں گے؟ حسن کے گال پر اپنا مومی ہاتھ رکھے خوبصورت آنکھوں سے آنسو ٹپکاتے ہوئے وہ اپنی بات کی تصدیق کرنا چاہ رہی تھی، جبکہ اس کا دوسرا مومی نازک ہاتھ حسن کے سینے پر موجود تھا۔ ہاں میری جان، میں یورپ سے واپس آ گیا ہوں اپنے بیبی کے پاس، اور بھلا میں اپنی جان کو چھوڑ کر کہیں اور جا سکتا ہوں؟ عائشہ کے آنسو اپنے گھوٹے سے صاف کرتا حسن مدھم سا مسکرا کر گویا ہوا۔ سب لوگ بول رہے تھے کہ آپ واپس نہیں آئیں گے۔ کیسے نہ آتا واپس؟ تمہارے علاوہ میرے پاس کوئی اور ٹھکانہ تھا؟ تمہارے بغیر تو مجھے موت بھی قبول نہ کرتی، جاتا تو آخر کہاں جاتا؟ جب میری سانس تم میں بستی ہے تو تمہارے پاس ہی آنا تھا نا؟ عائشہ کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے انگوٹھے سے اس کے آنسو صاف کرتے اس کا گال سہلاتے ہوئے اپنی گھمبیر آواز میں بولا، جبکہ حسن کی آنکھوں میں بھی سرخی اتر رہی تھی۔ عائشہ تڑپ کر حسن کو کس کر گلے سے لگائے آنسوؤں کے ذریعے اپنے دل کی بھڑاس نکالنے لگی۔ حسن کے گلے سے لگے وہ دھاڑے مار مار کر روتے ہوئے حسن کو خود پر گزری داستان سنا رہی تھی۔ اس کی باتوں کو سمجھنا ناممکنات میں سے تھا، مگر وہ میر حسن ملک شاہ تھا جو اپنی بیگم کو سینے میں بھینچے اس کی ایک ایک بات کو نہ صرف سن رہا تھا بلکہ اس کی تکلیف کو محسوس کرتے خود بھی آنسو بہا رہا تھا۔ کتنی ہی دیر تک وہ دونوں ایک دوسرے کو گلے سے لگائے ایک دوسرے کی تکلیف کو محسوس کرتے آنسو بہاتے رہے۔ بس میری جان، یہ خود پر اور مجھ پر اور ظلم نہ کرو، دیکھو اب تو میں تمہارے پاس ہوں نا، اب میں کہیں نہیں جاؤں گا چھوڑ کر، قسم کھاتا ہوں کہیں بھی نہیں جاؤں گا۔ آئی ایم سوری میرا بچہ، آئی ایم ریئلی سوری۔ حسن جو پہلے فرش پر عائشہ کے ساتھ بیٹھا تھا اب گھٹنے زمین پر ٹکا تھا۔ عائشہ کا معصوم چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر پوری شدت سے اس کے لبوں پر جھکا۔ حسن کی اتنی شدت پر عائشہ نے حسن کی بنین کو اپنی مٹھی میں جکڑا تھا۔ ان دونوں کے آنسو اب بھی ایک دوسرے کے چہرے پر گر رہے تھے۔ اس کے ہونٹوں کو نرمیت سے آزاد کرتے پیچھے ہو کر مدھم سا مسکراتے حسن نے عائشہ کے معصوم سے چہرے کو دیکھا جو اپنی بٹن جیسی ناک کھینچتی اپنی گلابی نم آنکھوں سے حسن کو دیکھ رہی تھی۔ دوبارہ جھک کر اس کے ہونٹوں کو نرمی سے چومتے اسے گود میں اٹھا کر بیڈ کی طرف بڑھتے نرمی سے بیڈ پر بٹھایا۔ حسن خود بھی عائشہ کے برابر میں آ کر بیٹھا تھا۔ حسن کے بیٹھتے ہی عائشہ فوراً سے حسن کی تھائز پر چڑھ کر بیٹھتی، اپنے دونوں بازو
حسن کی کمر کے گرد سختی سے لپیٹ کر اپنا سر حسن کے سینے پر رکھ گئی۔ حسن نرمی سے عائشہ کی کمر سے ہلاتا آنکھیں بند کیے ڈھیروں سکون اپنے اندر اتارنے لگا۔ شاہ جی جانشاہ، آپ کو میری یاد آتی تھی؟ اپنا رونا کنٹرول کرنے کی کوشش کرتی بھرائی ہوئی آواز میں حسن کو دیکھ گویا ہوئی۔ نہیں۔ عائشہ نے نچلا لب باہر کو لٹکاتے حسن کو دیکھا، جبکہ حسن مدھم سا مسکرا کر اس کے ہونٹوں کو چومتا اس کی خوبصورت آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ یاد تو اسے کیا جاتا ہے نا جو ہم سے دور ہوتے ہیں، لیکن میری بیبی گرل تو ہمیشہ میرے پاس تھی، میرے دل میں، میری آنکھوں میں، میری ہر آتی جاتی سانس میں، میرے خیالوں میں۔ مجھے اپنے بچے کو یاد کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ حسن مسکرا کر عائشہ کا معصوم چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا گویا ہوا۔ عائشہ مزید اپنا نچلا ہونٹ باہر کو لٹکائے آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو بھرے دھنیا بنا کر حسن کو دیکھی۔ حسن گہرا مسکراتا عائشہ کے ہونٹوں اور گالوں کو شدت سے چومتا اسے اپنے سینے میں بھینج گیا۔ وہ ننھا سا نازک وجود حسن کا کل جہان تھا۔ شاہ جی، عائشہ پھر سے حسن کے سینے سے چہرہ اٹھاتی اپنے دونوں مومی بازو حسن کی گردن میں باندھے گویا ہوئی۔ جی شاہ کی جان، وہاں پر کھانا ملتا تھا؟ حسن کو ٹکر ٹکر دیکھتی بےحد معصومیت سے گویا ہوئی۔ ہاں ملتا تھا، حسن نے اس بات میں سر ہلایا۔ آپ خود کھانا بناتے تھے؟ حسن نے مسکین سی شکل بناتے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاتھ تو نہیں چلتا تھا؟ حسن کا حسین چہرہ اپنے دونوں چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کے پیالے میں بھرے وہ ایک ایک سوال نہایت معصومیت سے پوچھ رہی تھی۔ تھوڑا تھوڑا جل جاتا تھا۔ حسن نے معصوم سی شکل بناتے جھوٹ کے ریکارڈ قائم کرنا شروع کیے جو یقیناً آگے چل کے اس پر بھاری پڑنے والے تھے۔ عائشہ نے رونی شکل بناتے حسن کو دیکھا، پھر حسن کے دونوں ہاتھ اپنے ننھے ہاتھوں میں تھامتی حسن کی دونوں سرخ ہتھیلیوں پر باری باری اپنے لب رکھتی حسن کے سینے سے لپٹ گئی۔ حسن نے مسکراہٹ دباتے عائشہ کے بالوں پر اپنے لب رکھے۔ طوفان سے ڈرے تو نہیں نا؟ عائشہ کی معصومانہ بات پر حسن ہونک بنا اسے دیکھ رہا تھا۔ پل نہیں لگے تھے حسن کو یہ سمجھنے میں کہ یہ ساری کارستانی خان صاحب کی ہی ہوگی۔ عائشہ کو پھر سے سینے سے لگاتے فوراً موبائل نکال کر خان کو میسج کیا۔ آگے سے آنے والے جواب پر حسن نے اپنی مغرور ناک کی نتھے پھلاتے دانت پر دانت جمائے تھے، یعنی کہ دنیا کے سب سے بڑے بیوقوف لوگ اس کے دل کے بے حد قریب تھے۔ مئی اور جون کے مہینے میں خان کے باپ نے یورپ میں برف باری کروائی تھی۔ یہ تو اچھی بات تھی کہ اس کی ننھی پری خان سے 2 ہاتھ آگے تھی۔ اگر وہ ذرا سی چالاکی دکھا کر گوگل پر سرچ کر لیتی تو یقیناً یہاں بھانڈے پھوٹ جانے تھے، اور حسن جو اب تک اتنے سکون سے بیٹھا تھا اس وقت یقیناً ملک ولا سے باہر ہوتا۔ بتائیں نا شاہ جی۔ نہیں میرا بچہ، میں نہیں ڈرا۔ حسن فوراً گڑبڑا کر موبائل اپنی ٹانگ کے نیچے دباتا عائشہ کا گال سہلاتا مسکرا کر بولا، جس پر اس کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ بکھری تھی۔ وہاں گرم پانی آتا تھا؟ کبھی کبھی آتا تھا، حسن سوچتے ہوئے بولا۔ لڑکیاں تو نہیں ہوتی تھیں؟ حسن نے شریف بچوں کی طرح نفی میں سر ہلایا۔ رات کو ڈر تو نہیں لگتا تھا؟ تھوڑا تھوڑا، کیونکہ میری بیبی گرل میرے پاس نہیں ہوتی تھی نا، اس لیے۔ حسن نے مسکین سی شکل بنائی۔ عائشہ افسردہ سی شکل بنا کر حسن کو دیکھتی، پھر نرمی سے حسن کے گال پر اپنا لب رکھ گئی۔ لائٹ اور گیس آتی تھی؟ کبھی کبھی آتی تھی۔ تو پھر آپ کھانا کیسے بناتے تھے؟ چہرے پر پریشانی سجائے حسن کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھرے ڈھیروں معصومیت سے گویا ہوئی۔ لکڑیوں پر۔ حسن نے مسکین سی شکل بناتے خود پر بیتی جھوٹی داستان سنائی۔ او میرا بچہ! عائشہ منہ پھلا کر حسن کے گال کو نرمی سے سہلاتی افسردگی سے گویا ہوئی، جبکہ حسن کو میرا بچہ کہنے پہ حسن بمشکل اپنی مسکراہٹ ضبط کرتا اپنے چہرے پر مزید مظلومیت سجائے عائشہ کو دیکھا۔ کوئی بات نہیں، اب آپ میرے پاس آ گئے ہیں نا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ عائشہ حسن کو گلے سے لگاتی اپنے ننھے ہاتھوں سے حسن کی کمر سے پکنے لگی، جبکہ حسن بمشکل اپنی مسکراہٹ دباتا عائشہ کا نازک وجود اپنے سینے میں بھینج گیا۔ پر آپ کو میری ذرا بھی فکر نہیں، میں نے آپ کو کتنا یاد کیا، کتنا تڑپتی ہوں میں آپ کے لیے، کیا آپ میرے لیے نہیں تڑپے؟ عائشہ حسن سے الگ ہوتی پھر سے آنکھوں سے آنسو ٹپکاتے حسن کو دیکھ معصومیت سے بولی، میں اپنی ساری تڑپ کل رات تم پر اتار تو چکا ہوں۔ میں تمہارے لیے پل پل کتنا تڑپا ہوں، کتنا ترسا ہوں، یہ بات صرف میں اور میرا خدا ہی جانتا ہے۔ میری تڑپ تو تم سے برداشت بھی نہ ہو سکی، کیا تم نے میری شدتوں میں میری تڑپ محسوس نہیں کی تھی؟ حسن عائشہ کے گال کو سہلاتا اپنی گمبھیر آواز میں گویا ہوا۔ عائشہ ہونک بنی کچھ پل تک آنکھیں ٹمٹما کر حسن کو دیکھتی رہی۔ کل رات کا واقعہ
جس سے وہ خواب تصور کر رہی تھی، کسی فلم کی طرح اس کی آنکھوں کے پردوں پر لہرانے لگا تھا۔ کل رات کا سوچتے عائشہ پاؤں کے ناخن تک سر پڑی تھی۔ بظاہر وہ اپنے تاثرات کو نارمل رکھ رہی تھی تاکہ حسن کو دکھا سکے۔ اسے تو کچھ یاد نہیں، مگر حسن اس کے چہرے کے بدلتے رنگ پہچانتا، اپنی مسکراہٹ دبا گیا تھا۔ عائشہ خاموشی سے اپنا سر حسن کے سینے پر رکھتی انجان بننے کی ایکٹنگ کرنے لگی۔ بتاؤ نا بیبی گرل، کیا تم نے میری شدتوں میں میری تڑپ محسوس نہیں کی تھی؟ عائشہ کی نازک کمر کو اپنے مضبوط ہاتھ کے نیچے دباتا مسکراہٹ دبا کر بولا، آپ کیا بول رہے ہیں؟ مجھے تو کچھ بھی نہیں یاد۔ حسن کے سینے سے ہی لگی اپنا نچلا لب دبا کر انگلیاں مروڑتے ہوئے بولی، اچھا تو تمہیں کچھ نہیں یاد ہاں؟ میرے ساتھ چلاکیاں کرو گی میرے ساتھ ہاں؟ حسن ہونٹوں پر شدید مسکراہٹ سجائے عائشہ کے نازک پیٹ پر زور زور سے گدگدی کرتے ہوئے بولا، جبکہ عائشہ کی کھنکتی کھلکھلاہٹیں اور حسن کی خوبصورت ہنسی پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ سوری میرا بچہ، آئی ایم ریئلی سوری۔ اگر تمہارا شاجی مجبور نہ ہوتا تو اڑ کر تمہارے پاس آ جاتا۔ اس کی خوبصورت کھلکھلاہٹوں پر حسن دل میں 100 بار شکر ادا کرتا۔ اس کے نازک گلابی گال کو اپنی انگوٹھے سے سہلا کر بولا، نہیں شاجی، آپ ایسا نہ کہیں، میرے لیے تو یہی کافی ہے کہ آپ واپس آ گئے۔ معصوم سے چہرے پر دنیا جہاں سے بھرپور مسکراہٹ سجائے اپنے دونوں نازک بازو حسن کے گردن میں ڈالے مسکرا کر بولی۔ حسن نے مسکراتے عائشہ کا بخار چیک کیا تھا، جسم اب بھی ہلکا ہلکا گرم تھا۔ عائشہ کو وہیں بٹھا کر حسن عائشہ کے لیے کھانے کا آرڈر دیتا خود واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ نہا کر فریش ہوتا باہر نکلا، تب تک عائشہ کے لیے کھانا بھی آ چکا تھا۔ چلو میرا بچہ، اب جلدی سے سو جاؤ تاکہ میرے بیبی گرل جلدی سے ٹھیک ہو جائے۔ عائشہ کو چکن سوپ پلانے اور دوائی کھلانے کے بعد حسن اس کے ہونٹوں کو ٹیشو سے صاف کرتا مسکرا کر بولا، آپ میرے پاس ہی رہیں گے نا؟ چھوڑ کر تو نہیں جائیں گے؟ نہیں میری جان، میں اپنی شہزادی کے پاس ہی رہوں گا، بلکہ میں اپنے بیبی گرل کے ساتھ ہی سوتا ہوں۔ حسن مسکرا کر عائشہ کے گال کو سہلاتا نرمی سے بولا، پھر عائشہ کو اپنے بازو پر لٹا کر اسے اپنے سینے میں بھینچتا سکون سی آنکھیں موند گیا۔ سو ریڈرز، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ کامنٹ میں اپنا ریویو لازمی شیئر کیا کریں۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب بھی کر لیں۔ نیکسٹ ایپیسوڈ بدھ یا جمعرات تک آئے گی انشاءاللہ۔ اور اپنا بہت سارا خیال رکھے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اپنی رائٹر کو دعا میں یاد رکھے گا۔ اللہ حافظ۔